اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو حضرت الیاس علیہ السلام کا واقعہ سنانے چاہ رہی ہوں۔ حضرت الیاس حضرت خرقیل علیہ السلام کے خلیفہ اور جانشین ہیں۔ بیشتر مورخین کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اور ان کا نسب نامہ یہ ہے: الیاس بن یاسین بن فساخ بن ایراس بن ہارون علیہ السلام۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی بعثت کے متعلق مفسرین اور مورخین کا اتفاق ہے وہ شام کے باشندوں کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے تھے، اور بلبک کا مشہور شہر ان کی رسالت اور ہدایت کا مرکز تھا۔ ان دنوں بلبک شہر پر ارجب نامی بادشاہ کی حکومت تھی، جو ساری قوم کو بت پرستی پر مجبور کیے ہوئے تھا، اور ان لوگوں کا سب سے بڑا بت بلق تھا جو سونے کا بنا ہوا تھا اور 20 گز لمبا تھا، اور اس کے 4 چہرے تھے، اور 400 خدام اس بت کی خدمت کے لیے حاضر رہتے تھے، جن کو سارے قوم بیٹوں کی طرح مانتی تھی۔ اس بت میں شیطان کی آواز آتی تھی، جو لوگوں کو بت پرستی اور شرک کا حکم سنایا کرتا تھا۔ اس ماحول میں حضرت الیاس علیہ السلام ان لوگوں کو توحید اور خدا پرستی کی دعوت دینے لگے، مگر قوم ان پر ایمان نہیں لائی، بلکہ شہر کا بادشاہ ارجب ان کا دشمن جاں بن گیا۔ اس نے حضرت الیاس علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا، چنانچہ آپ شہر سے ہجرت فرما کر پہاڑوں کی چوٹیوں اور غاروں میں روپوش ہو گئے، اور پورے 7 برس تک وہاں پر ہی رہے، اور جنگلی گھاسوں اور جنگل کے پھولوں اور پھلوں پر زندگی بسر فرماتے رہے۔ بادشاہ نے آپ کی گرفتاری کے لیے بہت سے جاسوس مقرر کر دیے تھے۔ آپ نے مشکل سے تنگ آ کر یہ دعا مانگی کہ الہی ان ظالموں سے نجات اور راحت عطا فرما۔ تو آپ پر وحی آئی کہ فلاں دن فلاں جگہ پر جاؤ، وہاں جو سواری ملے بلا خوف اس پر سوار ہو جاؤ۔ چنانچہ اس دن اس مقام پر آپ پہنچے تو ایک سرخ رنگ کا گھوڑا کھڑا تھا۔ آپ اس پر سوار ہو گئے اور گھوڑا چل پڑا۔ آپ کے چچا زاد بھائی حضرت یسع علیہ السلام نے آپ کو پکارا اور عرض کی، اب میں کیا کروں؟ تو آپ نے اپنا کمبل ان پر ڈال دیا۔ یہ نشانی تھی کہ میں نے تم کو بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے اپنا خلیفہ بنا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو لوگوں کی نظروں سے اوجھل فرما دیا، اور آپ کو کھانے اور پینے سے بے نیاز کر دیا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی جماعت میں شامل فرما لیا۔ حضرت یسع علیہ السلام نہایت عزم اور ہمت کے ساتھ لوگوں کی ہدایت کرنے لگے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہر دم ہر قدم ان کی مدد فرمائی، اور بنی اسرائیل آپ پر ایمان لائے اور آپ کی وفات تک ایمان پر قائم رہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام پہاڑوں اور حیوانات کو آپ کے لیے مسخر فرما دیا۔ آپ کو 70 انبیاء کی طاقت بخشی۔ غضب اور جلال، قوت اور طاقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہم پلہ تھے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ حضرت الیاس اور حضرت خضر علیہ السلام ہر سال کے روزے بیت المقدس میں ادا کرتے ہیں، اور ہر سال حج کے لیے مکہ مکرمہ جایا کرتے ہیں، اور سال کے باقی دنوں میں حضرت الیاس علیہ السلام تو جنگلوں اور میدانوں میں گشت کرتے ہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام دریاؤں اور سمندروں کی سیر فرماتے رہتے ہیں، اور یہ دونوں حضرات آخری زمانہ میں وفات پائیں گے، جبکہ قرآن مجید اٹھا لیا جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے کہ ہم لوگ ایک جہاد میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو راستے میں ایک آواز آئی کہ یا اللہ، تو مجھ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنا دے، جو امت مرحومہ اور مستجاب الدعوات ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے انس، اس آواز کا پتہ لگاؤ۔ تو وہ پہاڑوں میں داخل ہوئے۔ اچانک یہ نظر آئے کہ ایک آدمی نہایت سفید کپڑوں میں ملبوس لمبی داڑھی والا نظر آیا۔ جب اس نے دیکھا تو پوچھا، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہو؟
تو آپ نے عرض کی جی ہاں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ تم جا کر حضور سے میرا سلام عرض کرو اور یہ کہہ دو کہ آپ کے بھائی الیاس علیہ السلام آپ سے ملاقات کا ارادہ رکھتے ہیں۔ چنانچہ میں نے واپس آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معاملہ عرض کیا تو آپ مجھ کو ہمراہ لے کر روانہ ہوئے، اور جب آپ ان کے قریب پہنچ گئے میں ان کے پیچھے سے ہٹ گیا۔ پھر دونوں صاحبان دیر تک گفتگو فرماتے رہے اور آسمان سے ایک دسترخوان اتر پڑا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلا بھیجا اور میں نے دونوں حضرات کے ساتھ مل کر کھانا کھایا۔ جب ہم لوگ کھانے سے فارغ ہو چکے تو آسمان سے ایک بدلی آئی اور حضرت الیاس علیہ السلام کو اٹھا کر آسمان کی طرف لے گئی، اور میں ان کے سفید کپڑوں کو دیکھتا رہ گیا۔ قرآن مجید میں حضرت الیاس علیہ السلام کا تذکرہ 2 جگہ آیا ہے، سورہ انعام اور سورہ صافات میں۔ سورہ انعام میں تو آپ کا صرف ان کا انبیاء علیہ السلام کی فہرست میں نام کو شامل کیا گیا ہے، اور سورہ صافات میں آپ کی بعثت اور قوم کی ہدایت کے متعلق مختصر طور پر بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ان کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو، اور ہم ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو، اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو، یہ سب ہمارے قرب کے لائق ہیں، اور اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط کو، اور ہم نے ہر ایک کو اس کے وقت میں سب پر فضیلت دی۔ اور سورہ صافات میں اس طرح ارشاد فرمایا، اور بے شک الیاس پیغمبروں میں سے ہے، جب اس نے اپنی قوم سے فرمایا کیا تم نہیں ڈرتے، بل کو پوچھتے ہو اور چھوڑتے ہو سب سے اچھا پیدا کرنے والے اللہ کو، جو رب ہے تمہارا، تمہارے اگلے باپ دادا کا۔ پھر انہوں نے جھٹلایا تو وہ ضرور پکڑ میں آئیں گے، مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے، اور ہم نے پچھلوں میں ان کی ثنا باقی رکھی۔ سلام ہو الیاس پر، بے شک ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو، اور بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل ایمان بندوں میں سے ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ اگرچہ قرآن مجید میں بہت ہی مختصر بیان کیا گیا ہے، تاہم اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ یہودیوں کی ذہنیت اس قدر مسخ ہو چکی تھی کہ کوئی ایسی برائی نہیں تھی جس کے کرنے میں یہ لوگ حریص نہ ہو، باوجود یکے کہ ان کی ہدایت کے لیے مسلسل انبیاء کرام تشریف لاتے رہے، مگر پھر بھی بت پرستی، ستارہ پرستی اور غیر اللہ کی عبادت ان لوگوں سے نہ چھوٹ سکی۔ پھر یہ لوگ اعلیٰ درجے کے جھوٹے، بدعہد، رشوت خور بھی رہے۔ اللہ تعالیٰ کے مقدس نبیوں کو اذیتیں دینا، ان کو قتل کر دینا ان ظالموں کا محبوب مشغلہ رہا۔ بہرحال ان ظالموں کے واقعات سے جہاں ان لوگوں کی بدبختی اور مجرمانہ شقاوت پر روشنی پڑتی ہے، وہیں ہم لوگوں کو یہ نصیحت اور عبرت بھی حاصل ہوتی ہے کہ اب جب کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے تو ہمارے لیے بے حد ضروری ہے کہ خدا کے آخری پیغام یعنی کہ اسلام پر مضبوطی سے قائم رہ کر یہودیوں کے ظالمانہ طریقوں کی مخالفت کریں، اور کفار کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں اور مصیبتوں پر صبر کر کے خدا کے مقدس نبیوں کے اسوہ حسنہ کی پیروی کریں۔ یہ تھا حضرت الیاس علیہ السلام کا واقعہ۔ پھر ایک اور واقعے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹس میں یہ بتائیں آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں۔ پسند آنے پر لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرا انسٹاگرام پیج فالو نہیں کیا تو اس کو بھی فالو کریں، اس کا لنک ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے۔